مومنین اور مومنات بالخصوص مرحوم و مقبول انوار حسن ابن سید معصوم حسن سجاد حسین ابن اکبر علی، اور آج 25 رجب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام کی شہادت کا دن مسلسل 15 سال تازمین میں اس دن دھماکے اور مختلف طریقوں سے عزاداروں میں شریک کیا جاتا رہا، جو الحمدللہ کچھ سال شروع کیا ہے۔ ان تمام عزاداروں کی یہاں سے برسی، ان سب عزاداروں کو شامل کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کے تمام ورثہ کے سبز جمیل کے لیے مل کر بلند کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ دائمۃ علی آبائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتمنوا الموت ان کنتم الصادقین۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی صاحب۔ نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، فاصلے ختم کریں تاکہ مجلس اعزا کو یقیناً مرحوم و مقبول سید انوار حسن رضوی کے چلوں کی وجہ سے ساتھ میں آج روز شہادت امام حسین کاظم بھی ہے، تو بہت خوش قسمت ہیں وہ افراد، وہ مرحومین جن کی مرنے پر ذکر اہل بیت ہو۔ سبحان اللہ۔ میں نے مجلس سوئے میں بھی یہی گزارش کی تھی، دوبارہ اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ ہر عمل جسے ہم انجام دیتے ہیں وہ قبول ہو نہ ہو، کیونکہ اس کے عمل کو انجام دینے والے ہم ہیں۔ ممکن ہے ہم سے کوئی کمی ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے جس کی وجہ سے وہ عمل رد ہو جائے، مرحوم تک نہ پہنچ سکے۔ یہ عظیم عمل جو کہ مجلس اہل بیت ہے، جو کہ ذکر اہل بیت کی مجلس ہے، اس کی قبولیت یقینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا آنا رد ہو جائے، لیکن جو حسین کی ماں، جو خود اہل بیت علیہ السلام تشریف فرما آتے ہیں، ان کی قبولیت یقینی ہے۔ مرحوم کے مرد درجات کے لیے مل کر بلند کر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظاہراً دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک مجلس چہلم ہے، ظاہراً چہلم کی مجلس ہے تو موت کا ذکر بھی ہوگا، موت کی تیاری کے ذکر بھی ہوگا، قبر کا ذکر بھی ہوگا، اور ساتھ میں اختتام اس امام کے ذکر پر ہوگا جن کا آج دن۔ حضرت محترم، آپ کے سامنے سورہ مبارک جمعہ کی آیت کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فتمنوا الموت، توجہ فرمائیے گا کہ موت کی تمنا کرو، ان کنتم الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح کیا سورہ مبارک بقرہ میں اشارہ ہو، ارشاد ہوا کہ موت کی تمنا کرو۔ دیکھیں، موت کی تمنا، توجہ فرمائیے گا، کرنا اور زندگی سے تنگ آنا اور زندگی سے ایک انسان تنگ آ جائے،
جسے آپ مختلف نام دے سکتے ہیں، خودکشی کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، دیگر چیزیں کر رہا ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی کہیں پر بھی اجازت نہیں، لیکن موت کی تمنا اتنی اہم ہے کہ خود امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے پر فرق نہیں پڑتا کہ موت علی پر آئے یا علی موت پر. یہ جملہ آپ نے سن رکھا ہے، یہ جملہ آپ نے سن رکھا ہے. اس سے آگے کی بات کروں گا، میں یہاں پہ آپ کو نہیں روکنا چاہتا. ایک شخص آیا، جناب ابو ذر غفاری موجود ہے، امیر المومنین موجود ہے. آ کر شخص نے سوال کیا، یا علی موت حقیقت ہے، ہر شخص موت کو مانتا ہے، چاہے کوئی بھی نام ہو، چاہے اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ایک نہ ایک دن میرا اختتام ہونا ہے. تو جب ایک حقیقت ہے تو مولا لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب ایک چیز ہونی ہے، جب آپ کو معلوم ہے، توجہ فرمائیں، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے. فقط آپ کو معلوم ہے ابھی رات ہے، اس رات میں باقی نہیں رہنا، صبح ہونی. کون ہے جو صبح سے ڈرے گا؟ کوئی کہے گا، دعائیں کرے گا، کوشش کرے گا کہ صبح نہ ہو. جو بھی کوشش کرے گا اس کی کوشش کس کام کی نہیں. تو تم جاگ رہے ہو، توجہ کیجیے گا، تو بھی صبح ہو جائے گی. تم سو رہے ہو تو بھی صبح ہو جائے گی. تم رات میں اللہ کی اطاعت کرو تو بھی صبح ہو جائے گی. تم رات میں اللہ کی نافرمانی کرو تو بھی صبح ہو جائے گی. ہاں، خدا نے اس رات میں اتنی طاقت رکھی ہے، اگر تم اس کی اطاعت میں سو جاؤ تو وہ تمہیں اپنی مرضی دے گا. خدا نے رات میں صلاحیت رکھی ہے، ایک رات میں، کہ اگر تم اس کی اطاعت میں سو جاؤ تو تمہیں اپنی مرضی دے دے گا. لیکن تمہارے لینے میں کتنی صلاحیت ہے وہ الگ بات. اسی طریقے سے حقیقت ہے کہ موت آنی ہے، تو پھر بندہ موت سے کیوں ڈرتا ہے، موت سے کیوں بھاگتا ہے؟ قرآن نے کہا تم کتنا بھی بھاگو، یہ تم سے ملاقات ضرور کرے. جب حقیقت ہے موت، تو انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جیسے اس نے سوال کیا، امیر المومنین نے کہا، ابو ذر تم شام جانا چاہو گے؟ نہیں بولا، شام جا کے کیا کروں، شام جا کے میں کیا کروں، میرا تو شام میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا سب کچھ آپ ہے، آپ سے دور تو میں جا نہیں سکتا. میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا حکم ہوگا چلا جاؤں گا، لیکن میں خود سے جانا نہیں چاہتا. اتنے میں مولا کا ایک اور صحابی کھڑا تھا جس کا شام میں گھر تھا. مولا نے کہا شام جانا چاہو گے؟ لیکن مولا اعجاز امامت سے ابھی پہنچا، اعجاز امامت سے ابھی پہنچا میں چلا جاؤں گا. مولا نے کہا اس شخص سے جو سوال یہ کیا تھا کہ لوگ موت سے کیوں بھاگتے ہیں، مولا نے کہا اس کی مثال یہی ہے، جس کا شام میں کچھ بھی نہیں وہ کیوں جانا چاہے گا؟ جس نے شام کو آباد کر رکھا ہے وہ چاہے گا کہ میں ابھی کے ابھی پہنچ جاؤں. مولا نے کہا موت بھی اس حقیقت کا نام ہے. جس شخص نے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے وہ موت سے بھاگتا ہے، جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہے وہ تمنا کرتا ہے کبھی کبھی واپس. گناہوں کے اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان اگر اطاعت کرے گا تو آخرت آباد، اگر انسان نافرمانی کرے گا تو آخرت برباد. لیکن خدا نے کچھ چیزوں کے اندر اثر رکھا ہے کہ جن چیزوں کو انسان اگر اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اعمال اپنے ساتھ جائیں گے، اس سے کوئی نہیں انکار نہیں کرا. قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. صرف اعمال ساتھ جائیں گے نہیں بلکہ اعمال کو دیکھے گا. ذرہ برابر میں جو عمل کیا اسے دیکھے گا، اعمال کو مجسم کر کے اس کو دکھائے گا. جو نیکی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جو برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا. لیکن خداوند عالم نے کچھ چیزوں میں وہ تاثیر رکھی ہے جن چیزوں کے وجود کی وجہ سے انسان پر اثر ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو یہاں پہ رکوں، جب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد لے کر آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میری والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے چلی گئی. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ یہ بھی مانگ. آپ نے کیا کیا؟ اپنی قمیص کا کفن
جناب فاطمہ بنت اسد کو، اور یہی روایت ملتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی تھی، تو نے بھی دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی رسول کی قمیص کے اندر توجہ کیجیے، خدا نے وہ برکت، وہ رحمت رکھی ہے کہ یہ قمیص اگر قبر میں ساتھ جائے گی تو اب قبر جو ہے اندھیرے والی قبر نہیں رہے گی، قبر نورانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قبر منصوب ہے، یہ قبر پہنی ہے، کس نے پہنی ہے؟ رحمت للعالمین نے۔ توجہ کیجیے گا، نور منور میں اسی طریقے سے مختلف چیزیں ملتی ہیں، خصوصاً حکم ہے کہ کوشش کرو اگر تمہارے لیے ممکن ہو اپنے ساتھ کربلا کی خاک قبر میں لے جاؤ۔ جب لوگ جاتے ہیں نا زیارتوں پہ، کوئی کہتا ہے میرے لیے عقیق لے کے آنا، میرے لیے در نجف لے کے آنا، میرے لیے یہ چیز لے کے آنا، کچھ منگوائے نہیں منگوائے، اسے کہیں کربلا کی خاک لے کے آنا اور اسے اپنے ساتھ قبر میں۔ اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے بہت سارے واقعات لکھے، میں وہاں پہ نہیں رکنا چاہتا۔ سید مقدس اردبیلی نے واقعہ لکھا، اس کو عرض کروں بس، اس کربلا کی خاک کہ کربلا کی خاک میں کیا برکت رکھی ہے خدا نے، اگر یہ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جائے تو۔ آج کے دور میں بہت آسان ہے، بہت ممکن ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد، اور تفصیلی واقعہ اس میں سے خاص کلام جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے، جس کا تعلق ہماری اس بحث سے واقعے والے کا۔ مولا ایک خاتم کو خواب میں آیا اور کہا کہ بصرہ سے ان علامات کے ساتھ ایک جنازہ ہے، اسے وادی السلام میں دفن ہونے نہ دیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ میرے جواب میں دفن، اسے واپس کر دیں۔ خادم مولا کا، جسے مولا خواب ہے، وہ انتظار کرتا رہا، بیٹھا رہا، مٹی کا طوفان آیا، انتظار کرتا رہا، جنازہ نہیں ہے۔ مولا نے کہا یقین ہے شاید مجھے سمجھنے میں کوئی بھول ہو گئی، مولا کی بات حقیقت ہے۔ یہ انتظار کرتا رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، مولا پھر خواب میں تشریف کرتا، وہی جنازہ آئے گا، اب اسے میری زری کا طواف کرنا، میری زری سے تبرک دینا، اب اسے وادی السلام میں نہیں میرے روزے کے اندر دفن کرنا۔ خادم نے سوال کیا، یا علی پہلے اسے ناراض تھے، اب اس سے راضی ہو گئے، اور اتنا راضی پہلے جواب میں دفن ہونے نہیں دے رہے تھے، اب قبر کے قریب دفن کروا رہے، کیوں؟ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اس نے کون سا عمل کیا؟ مولا نے فرمایا یہ بصرہ سے چلے تھے، مٹی کا طوفان آیا، راستہ بھول گئے، یہ کربلا کی طرف چلے گئے، یہ کربلا پہنچے نہیں، حسین کے روزے پہ گئے نہیں، صرف وہاں سے گزر ہوا ہے جہاں سے حسین کے زوال گزرتے۔ حسین کے زوال جب کربلا سے آتے تھے، ان کے قدموں میں کربلا کی خاک ہوتی تھی، اس طوفان کے ذریعے سے وہ خاک اڑی ہے اور آ کر اس کے کفن سے چپک گئی۔ اب یہ مجھے بہت پیارا، میرا آپ سے سوال ہے، اگر ایک عام گنہگار آدمی جس کے کفن کے پاس بغیر ارادے کے کربلا کی خاک ہو تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عزادار، جب ہم پوری اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو کیا قبر کے لیے ہم کچھ نہیں سوچ سکتے؟ کوئی ارادتاً یہ کہے کہ یہ میری کربلا کی خاک میرے ساتھ دفن کیجیے، ذرا تصور کریں کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ سید مرشی نجفی جن کا ایک بہت بڑا نام، انہوں نے وصیت کی تھی کہ صرف کربلا کی خاک نہیں بلکہ میرا وہ سیاہ لباس جو میں عزاداری سید الشہداء میں بھی، اسے بھی میرے ساتھ دفنایا جائے، تاکہ جب فرشتے آئیں تو میں انہیں دکھا سکوں کہ انہیں آپ سلمان فارسی کہتے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تھے تو کفن پہ مولا نے بہت سارے شعر لکھے، سلمان کے کفن پہ علی نے شعر لکھے، ان شعروں میں سے ایک شعر بہت اہم شعر صادق سے انہوں نے سنا، امام محمد باقر سے انہوں نے سنا
امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا امام حسن سے، انہوں نے سنا امیر المومنین سے، انہوں نے سنا رسول خدا سے، انہوں نے سنا جبرائیل سے. جبرائیل پر خالق نے یہ وحی کی کہ جا کے رسول کو یہ بتایا کیا کہ لا الہ الا اللہ اسمی فمن دخل اسمی امن من عذاب. یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پا لی. لیکن پھر آگے کیا فرمایا؟ لیکن ہر کسی کے لیے امان نہیں ہے، لیکن بشرطہا وشروطہا. لیکن امان پانے والوں کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں اور کچھ شرائط بھی ہیں. پھر فرمایا وانا من شروط، میں ان شرائط میں سے ایک. ایسا نہیں بولتا ہوں. امام کا ذکر آیا کیونکہ 5 سے 7 میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد وآل محمد. جب امام کا جو دور ہے، امام موسیٰ کاظم کا جو دور ہے بہت سخت دور ہے. آپ بہت ذمہ دار چرچ کر رہا ہوں. آپ تمام آئمہ کے ادوار کو دیکھ لیں. ہمارے 2 آئمہ کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہ علمی ہے، جہاں علمی مقابلہ زیادہ ہے. ایک 11 امام، ایک 7 امام. 7 امام کا مقابلہ سخت ہے. 4 فقیہ موجود، امام صادق کے دور سے شروع. 4 صوفی موجود، فاروق کرخی اور دیگر. یمنی فلسفے کا ترجمہ عربی میں تب ہوا حضرت اسماعیل کی وجہ سے پورے کا پورا نیا فرقہ بن گیا اسماعیل، جسے آپ آج آقا خانی اور گولیوں کی صورت میں دیکھتے ہیں. عباسی نظام کے ظالم حکمران مقابلے میں. لیکن کیا کمال ہے امام موسیٰ کاظم کا. سب کہتے تھے میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، یہ حدیث ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ شریعت ہے. کسی کے اندر جرأت نہ تھی یہ کہتا ان جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا رسول کی حدیث کو بیان کرتا ہوں. یہ شرف اگر کسی کے لیے تھا یا نیشا پور میں امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کے لیے تھا یا بغداد میں امام موسیٰ کاظم. صلی اللہ محمد وآل محمد. کی جتنی بھی حدیث ہے جنہیں اہل بیت نے بیان کیا ہے وہ ساری کی ساری حدیث سلسلہ گزار، یعنی سلسلہ گزار جسے آپ کہتے ہیں سونے کا سلسلہ، یعنی جس میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں. دکھاؤ ایسا سلسلہ. ایک شخص آیا ہے سنت کے امام احمد بن حنبل کے پاس، توجہ کیجیے گا کیا یہ حدیث ہے سلسلہ گزار. اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. اہل سنت کے امام احمد بن حنبل کہ سلسلہ حدیث سلسلہ گزار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ رائے دینا چاہتا تھا کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کبھی ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کچھ کہتے ہیں. احمد بن حنبل بھائی بہن تھے، اس میں کوئی شک نہیں. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی گواہی دی ہوں. خدا عالم ان پر رحمت کرے اس سلسلے میں کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ ان پہ ظلم ہوا. نہیں کہتے تھے کہ بھی بول. اس شخص نے جب بار بار پوچھا احمد بن حنبل نے کہا میری کیا ضرورت کہ میں لکھوں بتاؤں تمہیں یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے. اگر مجھ سے احمد بن حنبل جو اہل سنت کا میں امام ہوں مجھ سے پوچھتے اس حدیث کی کیا فضیلت ہے تو سنو. اگر اس حدیث کو پانی پر دم کر کے کسی مجنون کو پلائی جائے اس کی عقل واپس آ جائے تو حیرت نہ کرو. عالم نے اس حدیث میں وہ جرأت رکھی. اس حدیث کے اندر کوئی غیر معصوم نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. قبر میں انسان مختلف چیز لے جائے. ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں ہمارے لیے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا دیا ہوتا ہے انسان کے آنسو بہتے ہیں. یہ تو سن لیتے ہیں اشعار میں کہ اس آنسوؤں کو ایک ماں نہیں آتی، لیکن ہم اتنے آنسوؤں کو ٹشو سے صاف کرتے ہیں، اس ٹشو کو نہیں یہ آگے بڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ علماء کی سیرت میں دیکھیں وہ جن آنسوؤں کو جس رومال سے صاف کرتے تھے اس رومال کو چوم کرتے. اس میں عام چیز نہیں لگی رومال، اس رومال میں وہ چیز لگی ہے جو غم حسین میں ہے. کئی علماء نے وصیت کی اس رومال کو بھی ہمارے ساتھ تاکہ جب ہم رومال کے ساتھ قبر میں جائیں یہ جو آنسو ہے یہ قبر کا چراغ. کوئی شک نہیں اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو بھی آنسو کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اس چیز اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو کس حق ہے. ایک شخص آیا آج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ جو جلی کا پین ہے، یہ جو لکڑیاں لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟
امام نے فرمایا حضرت آدم جو اول بشر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ جریدتین کو رکھا، ان پر خدا تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ جریدتین جب تک تمہارے پاس ہوں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے پر اضافے کے ساتھ ہے۔ فرمایا تمام انبیاء نے یہی وصیت کی تھی، پھر اس کے بعد دور جاہلیت میں اس چیز کو چھوڑ دیا گیا کہ رسول خدا نے آ کر اس چیز کو زندہ کیا۔ فرمایا جب تک جریدتین، امام فرما رہے، میں نہیں کہتا، امام فرما رہے، جب تک جریدتین خشک نہیں ہوتی تم پر کوئی بھی عذاب نہیں ہوتا، اور جب تک تمہارے ورثاء جو کچھ تمہارے لیے بھیج رہے ہوتے تمہارے گناہ اس سے دھل چکے۔ ایک عجیب جملہ جس کی طرف توجہ نہیں جاتی، ہر معلوم کا صدقہ نکالا جاتا، وہ نکالنا چاہیے، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ نماز وحشت قبر سے افضل ہے کہ صدقہ نکالو۔ یعنی آپ نماز وحشت قبر ضرور پڑھو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صدقے کی اہمیت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے لیے علماء نے کہا کہ تمہارا صدقہ اور نکال، تم اپنی زندگی میں اگر اس صدقے کو الگ کر کے رکھ جاؤ، اور اگر کسی امیر کو وصیت کر جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلا صدقہ وہ نکلے جسے میں خود نکال دوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جتنا ہو سکے قبر میں ساتھ لے جانے کی سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین چیز وہ یہ کہ اپنے تعلقات کو بہتر، لوگ آپ سے ناراض نہ ہوں۔ انسان کی زندگی میں بڑی خدمات ہوتی ہیں، انسان خدمات کرتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خدا نے غلطیوں کے بعد ایک چیز رکھی ہے، اس کا نام معافی۔ معافی مانگنے سے انسان جھک نہیں جاتا بلکہ بلند ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ یاد رکھیں اس بات کہ اگر آپ سے آپ کے رشتہ دار راضی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے کوشش کی اور کوئی راضی نہیں ہو رہا، اب اس کی قسمت، آپ نے صلہ رحمی کر دی۔ میں نے ایک مجلس میں شاید دوسرا بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے کوشش کر دی، صلہ رحمی کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے باوجود سامنے والا صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتا، تو اب آپ قطع رحم نہیں کرائیں، وہ قطع رحم کرائے گا جس نے کی۔ ہمارے یہاں تک لکھا، سید محمود حسین طباطبائی نے لکھا، کئی ایسے افراد ہیں جن کی ساری خدمات صرف اور صرف اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں کہ وہ حقوق العباد کو ادا نہیں۔ حقوق اللہ میں تو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے روزے رکھتے ہیں، رجب کے بھی روزے، شعبان کے بھی روزے، رمضان کے بھی روزے، لیکن سحری اور افطاری سے پہلے کسی نہ کسی روزے دار کو تکلیف دیتے۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی خدمات ہیں انسان کی، مومنین جتنے بھی حاضر ہیں، میرے سامنے بہت سارے اشنا جڑی جتنی بڑی خدمات میرا قبول فرمائے۔ بعض اوقات شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، ہمیں حقوق العباد سے دور کر دیتا ہے۔ مرحوم مقبول جن کی سارے صاحب کی مجلس سے سید انوار حسن کی بڑی خدمات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ بتایا گیا کہ جب یہاں پہ علم لگا تھا شروع سے لے کر اسکول میں ان کی خدمات، ان کے بیٹے جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں، کربلا کے سفر کے ساتھی بھی ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کہ اگر کسی کا بیٹا خود بھی وہ کربلا کے ظاہر تھے، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے جواب میں یقیناً وہ وہاں پہ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کا بیٹا اگر کربلا کا سوال ہے، بیٹی کا سوال ہے، پوتے سوال ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے زوالوں کے بارے میں آخری بات عرض کر کے امام قاسم کا ذکر کروں گا۔ امام حسین کے زوالوں کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جیسے خدا نے انبیاء کا انتخاب، ویسے ہی خدا نے انسانوں میں سے حسین کے زوالوں کا انتخاب۔ ہر شخص امام حسین کا زوال نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں پیسے کی وجہ سے کوئی چلا جاتا ہے، لیکن کئی پیسے والے نہیں گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں صحت کی وجہ سے چلا جاتا ہے، کئی صحت مند جو نہیں گئے۔ امام حسین کی زوالی انتخاب کرنا۔ امام کاظم کو جب رہائی بصرہ سے امام گھر میں بیٹی انتظار میں، بیٹے انتظار میں، رشتہ دار عزیز و قارب انتظار میں، مولا بصرہ سے گھر میں، مولا نے کہا مجھے گھر بنا جانا۔ آج
آج بھی وہ مقام موجود ہے حضرت عباس کو روزے کی پر اور آئے اور امام حسین کی سوار اور امام کی سوار اور عظمت کی روایت. آپ کو معلوم ہے امام کے 18 بیٹے تھے. ہر بیٹے کا الگ الگ تعارف ہے, ہر بیٹے کی الگ الگ خدمت ہے. لیکن اگر ایک چیز دیکھی جائے خود امام کا سید الشہداء سے بڑا غیرہ تھا. جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے امام کو جد کو جاتا ہے, جب بھی کوئی سختیاں کرتا جد کو جاتا ہے. تاریخ میں کم و بیش امام کے 12 بیٹے جو مدینے سے نکلے نہ واپس مدینے پہنچے نہ بابا کے پاس. کسی کی قبر کس گاؤں میں ہے, کسی کی قبر کس جنگل میں, کسی کی قبر کس بیابان میں. یہ کس کا چاہیے؟ سب سے بڑے بیٹے امام, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 امام 7 امام کے بڑے بیٹے نہیں. سب سے بڑے بیٹے جناب قاسم ابن موسی قاسم, سب سے بڑے. امام رضا کے بڑے بیٹے, اور خود امام موسیٰ کاظم بھی امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے نہیں. بڑے بیٹے اسماعیل قاسم ابن موسیٰ کاظم, جن کا مزار عراق کے گاؤں میں مدینہ القاسم. خدا نے ہمیں شرف بخشا کر عظیم روزہ پر. اتنا تقیہ کا دور جب یہ صاحب امام کے فرزند پہنچے, جس شخص کے بعد پہنچے امام کا صاحب, نہ وہ تعارف کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں, نہ یہ تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. 3 دن گزر گئے. حضرت قاسم نے کہا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں, کوئی میری خدمت میں کمی ہوئی؟ کہا کہ نہیں. نبی کی حدیث ہے کہ میزبان کے پاس جب مہمان آتا ہے جو 3 دن کھاتا ہے وہ اس کا رزق ہوتا ہے. 3 دن بعد صدقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ کہ میں سید ہوں صدقہ مجھ پر حرام ہے, نہیں, بلکہ کہا کہ میں صدقے کو کھانا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ رک جائے. ایک شخص پر رکی. کہا کیا؟ کہ میرے ذمہ کوئی کام لگا, جو کام میں انجام دیتا رہوں اس کے بدلے میں آپ مجھے رہائش اور کھانا دیں. میرے پاس گھر نہیں ہے, میں مسافر ہوں. کہا رک جائے, آپ کے ذمہ کام یہ جتنے مہمان آئیں گے آپ انہیں پانی پلایا جائے. جب یہ کسی کو پانی پلاتے تھے, پانی پلاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے اشک بہتی تھی. کوئی پوچھتا تھا کیوں روتے ہو؟ اس لیے روتا ہوں, مسافر ہوں, گھر کی یاد آتی ہے, نہیں معلوم کوئی پیاسا گلا یاد آتا. وہ گلا یاد آتا تھا جس گلے پہ خنجریں کچھ چلے. ہزاروں سنیں روایت مکمل سنیں. کسی کو نہیں بتایا. میزبان نے اپنی بیٹی دی, شادی ہو گئی, خدا نے اس میں سے بیٹی دی, تعارف نہیں کروایا. کیا غربت ہے سعادت کہ زوجہ کو تعارف نہیں کروایا میں کون ہوں, سسر کو تعارف نہیں کروایا میں کون ہوں. لیکن دشمنوں کو پتا چل گیا. دشمن مہمانوں کے روپ میں آئے, زہر پلایا. حضرت قاسم کو جب زہر ملا تڑپ رہے تھے, میزبان نے تڑپتے ہوئے کہا سید اے شریف انسان, تم مجھے شریف لگتے ہو, کوئی وصیت ہے؟ اپنا تعارف تو کروا دو, کون ہو تم؟ کہ میرے تعارف کو چھوڑو, مجھ پر ایک احسان کرنا, میری بیٹی کو اپنے پاس میں رکھنا, میری بیٹی کو مدینے لے جانا, جا کر رسول کی قبر سے کسی سے پوچھنا امام کاظم کا گھر کہاں ہے. جب تمہیں کاظم کا گھر بتایا جائے کسی کنیز کو بلانا, میری بیٹی اسے دینا, کہنا کہ میری بہن معصوم ہے, تم کہہ یا زہرا یا زہرا. کیا غربت ہے سعادات کی. میزبان رویا کہ تو امام کاظم کے بیٹے ہو. کہ ہاں تو مولا کاظم کا سب سے بڑا بیٹا. آزادارو یہ غربت کی سعادات کی. امام کاظم کے بیٹے بیٹیاں ایسے بکھر گئے جیسے شام غریبہ میں سادات کے بچے بکھر ایسے بکھر گئے. امام رضا 25 رجب کو مامون کے دربار میں بیٹھے ہیں. ابن حمزہ نامی صحابی ہے, مولا کے ساتھ. ابن حمزہ نام یاد رکھیں, مولا کے ساتھ. امام نے رونا شروع کیا, رو رو کے کہتے ہیں واللہ ابھی مظلوم, خدا کی قسم میرا بابا بڑا مظلوم تھا. ابن حمزہ رویا
ابن حمزہ رو کے کہتا ہے واللہ حسین مظلوم، خدا کی قسم حسین بڑا مظلوم تھا. مولانا نے کہا حسین بڑا مظلوم ہے، لیکن میں اس وقت دادا پہ نہیں اپنے بابا پہ رو رہا ہوں. میرے بابا کا یوم شہادت ہے. ابن حمزہ نے کہا مولا آپ کے بابا کی کیا مظلومیت ہے مجھے نہیں پتا. امام نے کہا ابن حمزہ تم نے حسین کا مدینے سے نکلنا سنا ہے؟ کہ مولا میں نے سنا ہے 28 رجب تھی، حسین مدینے سے جا رہے تھے، نبی کی قبر ہل رہی تھی، زہرا کی قبر سے رونے کی آواز تھی. کہ لیکن ابن حمزہ جب حسین چل رہے تھے شان و شوکت سے چلے نا، اکبر ساتھ ہے، عباس ساتھ ہے، سکینہ ساتھ ہے، آزادارو. امام نے ایک ایک کا نام لیا. ابن حمزہ نے کہا ہاں مولا سب ساتھ ہے. مولا نے کہا ابن حمزہ میں بتاؤں میرا بابا مدینے سے کیسے چلا تھا تاکہ مولا بتائے. مولا نے کہا ابن حمزہ بابا نے پہلوں سے کہا تھا میں مغرب کی نماز نبی کی یا زہرا یا زہرا، بابا نے بہنوں سے کہا تھا میں مغرب کی نماز نبی کی قبر پہ ادا کرنے جا رہا ہوں. تاکہ بابا نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کچھ لوگ ہارون رشید کے آئے جنہوں نے بابا کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچا. مطلب اتنا ہی نہیں، ایک شخص نے بابا کی گریبان یا زہرا یا زہرا. سنے جملہ سنے، امام رضا کا جملہ سنے. مولا کا جو شہادت ہے نا، امام رضا کے ایک شخص نے بابا کی گریبان میں ہاتھ ڈالا. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں عربی لفظوں کا ترجمہ کروں، جو روایت میں اشارے سے کر رہا ہوں. مولا کہتے ہیں کسی نے علی کا نام لے کے گستاخی کی، کسی نے علی کا نام لے کے گستاخی کی، کسی نے زہرا کا کسی نے زہرا کا نام لے کے گستاخی کی، کسی نے نبی کا نام لے کے گستاخی کی. جب گستاخی پڑھی بابا نے تڑپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک جملہ کا نانا دیکھو تو صحیح کیسا اجر رسالت. اتنا ہی نہیں، میری بہنیں میرے بھائی جو انتظار کر رہے تھے بابا کا کھانے پر، آئے غربت بابا واپس نہ آئے نہ بابا کا جنازہ. امام رضا کہتے ہیں مجھے بابا نے وصیت کی تھی کیا رضا کبھی بھی حجرے میں نہ سونا، رات کو گھر کے صحن میں سونا، گھر کے دروازے پہ بستر لگا کے سونا. کیوں بولا آپ کے بابا نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ مولا نے کہا ابن حمزہ ہم ہاشمی غیرت میں تھے، بابا چاہتے تھے تاکہ بابا کی بیٹیوں کا پردہ. امام رضا کہتے ہیں میں پوری زندگی بابا کی وصیت کے مطابق بہنوں کے پردے کا خیال کرتا رہا. کہتے میں کیا ہوا؟ مولا کہتے ہیں ابن حمزہ جب بھی مسلمانوں کی عید آتی تھی ہر باپ بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دلاتا تھا، ہر باپ بیٹوں کو اپنے ساتھ نماز پہ لے کے جاتا تھا. مولا کہتے ہیں ابن حمزہ میری بہنیں تڑپتی تھی، ابا سے پوچھتی تھی ہمارا بابا کہاں ہے، میری ماں کہتی تھی تمہارا بابا یا زہرا یا زہرا. ازادارو امام رضا کہتے ہیں ابن حمزہ یہ جملہ ہمارے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھا کہ جب ہم کبھی مدینے میں جاتے تھے نا لوگ ہمیں اشارہ کر کے جاتے تھے یہ اسیر کے بچے ہیں ان کا بابا. ازادارو کون سے زندان؟ سب سے پہلی زندان بصرہ میں ملی، پہلی زندان بصرہ میں ملی. جب امام تشریف لائے اس شخص نے امام پر ظلم کیا جس کا نام عیسیٰ تھا. امام پہ ظلم کیا، امام کو تعزیہ نے مارے. جب اسے تعزیہ نے مار چکا نا وہ امام کو، امام علیہ السلام جب تعزیہ سے مخالف ہو کے کھڑا رہا امام نے اسے ایک سوال کیا اے عیسیٰ کیا مجھے پانی دو گے کہ میں وضو کر کے نماز. عیسیٰ نے پانی دیا سنیں عیسیٰ نے پانی دیا. عیسیٰ کہتا ہے میں نے پانی دیا، قیدی نے وضو کیا. میں نے سمجھا قیدی نماز پڑھ کے میرے لیے بد دعا کرے گا. قیدی نے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا خدا بندہ یہ مجھے جانتا نہیں ہے اسے میری معرفت عطا فرما. میں زمین پہ گرا. عیسیٰ کہتا ہے میں نے کہا کتنا قریب ہے مجھے بد دعا نہیں دیتا. میں نے کہا کہ ہارون کو خط نے کہا ہارون اسے اپنے پاس بلا لے، جب میں اس پہ ظلم کرتا ہوں میری بیٹی ہارون. آزادار امام پہ کتنے ظلم کیے گئے، امام پہ کتنے ظلم کیے گئے. پھر کس کے بعد بھیجا گیا؟ سنتی ابن ظالم ترین شخص.
اس کے پاس امام کو بھیجا گیا. سندھی کیا کرتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ امام رضا نے فرمایا میرا السلام اس جملے کو میں بہت آرام سے کر رہا ہوں کیوں مجھے آگے جانا ہے. امام کہتے ہیں میرا السلام ہو میرے اس بابا پر جس نے سندھی صبح میں بھی تعزیہ لے مارتا تھا, شام میں بھی تعزیہ لے مارتا تھا. میرے مولا طرف طرف کے مگر ایک بات کیا سندھی خدا سے خوف. اتنا ہی نہیں اس نے مختلف حریف کو استعمال کی. جانوروں کو امام علیہ السلام کو بھوکے جانوروں کے حوالے کیا. جب شیروں کے پنجرے کھلے جو دشمن تھے بھی وہ بھی ان سروں کو دیوار کی طرف کرے کہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا. جب بھوکے شیر اس غریب قیدی پر حملہ کریں گے, لیکن دنیا نے دیکھا شیر امام کے قدموں میں گر گئے. انہوں نے کہتے مولا ہم آپ کو پہچانتے ہیں, آپ مخدوم غریب مولا ہم آپ کو تکلیف نہ دیں گے, مولا ہم آپ کو اذیت نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس نے کیا کیا افریقہ سے کچھ لوگوں کو بلایا جو لوگ جو عشیر تھے انہیں مختلف چیزیں پلائی. ممبر قدم نہیں کہ ان چیزوں کا کام ہو, ان چیزوں کو پلا کر جب کہا گیا کہ جاؤ اس قیدی کو قتل کرو. جب امام نے اپنے رخ انور سے پردے کو ہٹایا ان لوگوں نے دیکھا جو عشیر تھے وہ امام کے قدموں پہ گر گئے کہ اب اسے قتل نہیں کریں گے. ہارون نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کیسے نہ جانے جب قات سالی ہو جاتی ہے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا. اللہ اس کے سب کے ہمیں رزق دیتا ہے. عزیزانو میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. جب کوئی حلوہ استعمال نہیں ہوا اس شخص نے سندیپ نے شاہد سے کہا زہر لے کے آؤ. زہر دو روایت ہے, ایک روایت کھجور میں ایک روایت انگور میں امام کو زہر دیا گیا. امام نے ایک دانہ اٹھایا اور کھایا. سندی نے کہا اور کھائے. مولا نے کہا تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا. میرے جسم کو دیکھ, اپنے مقصد کو دیکھ, زہر کی شدت کو دیکھ. مولا کہتے ہیں دیکھ میری بیٹیاں نہیں ہیں, باپ کی تمنا ہوتی ہے کوئی بیٹی ہو جو میرے جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زہر نے جب شدت اختیار کی نا, اللہ نہ کرے کوئی زہر کھا لے یا کسی کو زہر کھلائی جائے, وہ دو چیزیں مانگتے ہیں. کیا؟ ایک مجھے کوئی پانی پلاتا رہے اور دوسرا کوئی تڑپنے کے لیے جگہ دے. مجھے قسم ممبر کی عظمت کی امام کو نہ کوئی پانی پلانے والا تھا نہ کوئی تڑپنے کے لیے جگہ تھی. کبھی دائیں ملتے تھے شیخ لگتی تھی, کبھی بائیں گرتے تھے نیند لگتی تھی. جب سامنے دیکھتے تھے سندی ملعون درہ یا زہرا ازادار و زہر کی شدت نے اثر کیا. امام اعداد امامت سے مدینے میں پہنچے. اعداد امامت سے مدینے پہنچے جہاں پہ امام رضا تشریف فرماتے. مولا نے آواز دی رضا. امام نے آنکھیں کھولی, بابا کو سینے سے لگایا کہ بابا زندان سے رہائی ہو گئی. کہ رضا رہائی تو کل ہوگی. کہ بابا ابھی کیوں آئے؟ کہ رضا میں کل چلا جاؤں گا دنیا سے. تبرک ہزاروں تبرکات امامت امام رضا کے حوالے کیے. امام واپس اس جگہ پر آئے جہاں پہ اسیر تھے. امام کی روح پر راز کر گئی. انہوں نے 14 افراد کو بلایا تاکہ جتنے سونا لینا ہے چاندی لینا, اس جملے کو سمجھ کے مصلے پہ پھیریا کریں گے. 14 افراد کو بلایا کہ سونا چاندی لیتے جاؤ, لکھ کے دو قیدی کی موت طبی ہوئی ہے, اسے کوئی نشان نہیں تھا. اہل سنت کے امام جناب احمد بن حنبل کو بلایا گیا تاکہ لکھ کے دو, کہ پہلے دیکھوں گا پھر لکھ کے دوں گا. جب احمد بن حنبل نے امام کے جسم اطہر کو دیکھا واپس آیا, کہتا ہے چاہو مجھے قتل کر دو میں لکھ کے نہیں دوں گا. کہ کیوں تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے 3 چیزیں دیکھی. کہ پہلی چیز یہ دیکھی سر سے لے کر پیر تک غریب کے جسم پر تعزیہ لوگ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہائے غربت امام قاسم کی. کہ سر سے لے کر پیر تک غریب کے جسم پر تعزیہ کے نشان ہے. کہ دوسری چیز کیا دیکھی؟ کہ غریب کے بال زہر کی شدت کی وجہ سے زرد ہو چکے. کہ تیسری چیز کیا دیکھی؟ کہ زہر اتنا سخت تھا غریب کی آنکھوں سے یا زہرا میں نہیں کہتا ہوں گا. اگر قیدی کا جنازہ کون اٹھائے؟ مزدوروں کو بلایا گیا. مزدور آئے, مزدوروں
مزدوروں سے اجرت طے کی گئی. ایک مزدور گیا تاکہ میں نے قیدی کو دیکھا تھا. قیدی کا جسم بہت آسان تھا, قیدی کا جسم بہت ہلکا تھا. قیدی کو اترنا بہت آسان ہے, میں تیرا اتاروں گا. جب یہ زمین میں اترنا شروع ہوئی, سیڑھیاں اترے, ایک دوسرے سے کہتے ہمارا تو دم گھٹ رہا ہے, ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. نہیں معلوم یہ غریب کتنے برس اس قید میں رہا. جب پہنچے ایک مزدور نے اپنا ہاتھ غریب کے جسم تار میں ڈالا, رونے لگا. تب کیوں رو رہے ہو؟ تب کیسے نہ رو, غریب کا جسم پھول چکا ہے شاید, قیدی کے جسم میں وزن بہت ہے. دوسرے نے کہا مجھے قریب آنے دو. جب قریب کے کہ جسم نہیں پھولا, یہ امام ہے, جسم سے تو خوشبو آ رہی ہے, لیکن کہا یہ وزن کس چیز کا؟ کہا کہ وزن ایسا ہے کہ غریب کا جسم ابھی بھی زنجیر ہونے لگا. غریب کا جسم ابھی بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. عزادارو, میں کیسے بیان کروں؟ کسی مزدور نے ہاتھ تھاما, کسی نے پیر تھاما, غریب کا جنازہ لے کے چلے. مزدور کہتے ہیں ہم نے سنا کسی بیوی کا رونے کی آواز تھی, جو رو کے کہتی تھی میرے بچوں نے کہاں رو, کبھی کھولی. آخری جملے آپ کی زحمت تمام. مزدور نے جنازہ اٹھایا, پورے بغداد پہ رکھا, جانور رک گئے, غریب کا جنازہ بچ گیا. صبح کو پھر مزدوروں نے جنازہ اٹھایا, جنازے کو لے کے چلے. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس کا کوئی وارث نہیں ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. یہ رافضیوں کا امام تھا, اس کا جنازہ ہے. عزادارو, جب بھی کسی کا جنازہ اٹھتا ہے نا, شہر میں شوق کا ماحول ہوتا ہے. لیکن ہارون نے کہا شہر میں جشن قیدی مر گیا. عزادارو, جب جنازہ چلا, ایک شخص آیا, اس میں نام سلیمان لکھا گیا. اس نے امام کا جنازہ لیا, قیمتی کفن پہنایا. امام کا جنازہ قاضی میں مدفون ہو گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں امام رضا, آپ یتیم ہوئے, معصوم کو ماں یتیم ہوئی, لیکن مولا بی بی آپ کے بابا کو کفن تو مل رہا نا, لیکن مولا میرا سلام ہو اس غریب پر جس کے جنازے پہ گھوڑوں کو دلایا گیا, جس کو کفن بھی نہ ملا. عزادارو, جملہ سنے مجھے حکم کیا گیا اس بات کو عرض کرنے کا. دو جنازے جنہیں زنجیروں کے ساتھ دفنایا گیا. ایک جنازہ موسیٰ کاظم کا, ایک جنازہ سکینہ بنت حسین کا, لیکن ایک فرق ضرور ہے. معلوم ہے کیا؟ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ جن ہاتھوں پہ اٹھا, ان ہاتھوں میں ہتھیلیاں نہ تھی. سکینہ کا جنازہ خود میں زنجیروں میں, جن ہاتھوں میں آپ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص سید اللہ مسلم ابن سید معصوم مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بعد الدنيا وبعد الاخره انك مجيب الدعاء.